الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا کی تمام مخلوقات خواہ وہ جاندار ہوں یا بے جان ہوں، زبان رکھتی ہوں یا بے زبان ہوں، وہ تمام مخلوقات اپنے تمام معاملات میں رب کریم کی محتاج ہیں۔ فوائد کے لحاظ سے، فوائد کے حصول کے لحاظ سے، مصائب و آلام کے اندر نجات پانے کے لحاظ سے، اپنے دین اور ایمان کی اصلاح کے لحاظ سے، اپنی دنیا کی بہتری کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، ہر معاملے میں تمام مخلوقات
اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب بھی کوئی اپنی ضرورت اور حاجت مندی میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں جو اپنی ضرورت، اپنی حاجت مندی میں، اپنی تکلیف میں مجھے پکارتا ہے۔ اور جب بھی کوئی انسان اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہا ہوتا ہے، در حقیقت وہ اپنی عبدیت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کو بیان کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو داتا ہے، میں مانگنے والا ہوں، یا اللہ تو حاجتوں سے پاک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اور میں حاجت مند ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ یا اللہ میں کمزور ہوں اور تو طاقتوں والا ہے۔ اس چیز کا اظہار کر رہا ہوتا ہے جب بھی کوئی اپنے رب کو ضرورت اور حاجت میں پکارتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں پھر ایسے مخلوقات میں سے ایسی مخلوق کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق صرف اور صرف اسے ہی پکارے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے، سورۃ الاعراف میں آیت 55 میں، فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ اللہ فرماتے ہیں ادعو، دعا کرو، دعا کرو، اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، اپنے رب سے دعا کرو، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کر، خفیتاً، انہ لا یحب المعتدین، فرمایا وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کیا کرو۔ یہ قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے دعا کی اہمیت بیان کر رہا ہوں کہ دعا مانگنا کتنا ضروری ہے۔ آج لوگ دعائیں نہیں مانگتے، نماز ہوئی بس جلدی بھاگنے کی کرتے ہیں، اور خلوت کے اندر بھی دعا کا نام و نشان نہیں رہا۔ چلو بندہ کہے نا خلوت میں مانگتے ہوں، وہ بھی نہیں، اور نماز پڑھی ہے، عبادت کی ہے، اس کے بعد بھی کوئی نہیں۔ اور جب اللہ سے مانگنا ہی نہیں تو پھر ملے گا کیسے؟ پھر کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارا کام کیوں نہیں ہوتا۔ او بھائی تمہارے مانگنے میں کمزوری ہے، مانگو تو پورا ہو نا۔ ادعونی استجب لکم،
فرمایا مجھے پکارا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میں تمہیں ضرور عطا کروں گا، اور جو مجھ سے مانگتا نہیں ہے، مجھ سے مانگنے میں گریز کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ جو دعائیں نہیں کرتے اسے مجھ سے نہیں مانگتا، پھر اوروں سے مانگتے ہیں جا کر۔ بھائی تم نے اللہ سے مانگا ہی کب ہے جو اللہ تمہیں دے؟ تم نے تو اوروں کو یاد رکھا ہر وقت، اللہ سے مانگتے تو ملتا نا۔ ایک اور مقام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قرآن کہتا ہے، سورۃ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 ہے، فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا نے اللہ سے مانگا، اپنے رب سے مانگا۔ کیا مانگا؟ اولاد مانگی۔ تم اولاد مانگنے کے لیے کبھی کسی در پہ جاتے ہو، کبھی کسی قبر پہ جاتے ہو، کبھی کسی بابے کے پاس جاتے ہو، کوئی تویز، کوئی سیب، کوئی چیز دے دو، اولاد نہیں ہو رہی۔ رب العالمین کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، لیکن اولاد کے لیے ضرورت مند ہیں، اولاد کی حاجت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہنالک دعا زکریا ربا، اے میرے پروردگار مجھے اولاد دے۔ اللہ نے فرمایا اچھا مجھ سے مانگا، کسی اور سے نہیں مانگا؟ لے پھر سن، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ تیرا عقیدہ اور تیرا نظریہ یہ ہے کہ مجھے اولاد دینے والا اللہ ہے، اس لیے تو نے مجھ سے پکارا، مجھ سے مانگا۔ سن پھر، فنادت الملائکہ، جاؤ میرے فرشتوں، زکریا میرا پیغمبر مجھ سے اولاد مانگ رہا ہے، اسے جا کر خوشخبری دو، اللہ نے تجھے یحییٰ دینے کا ارادہ فرما لیا ہے۔ ہم نے مانگا ہی کب ہے؟ ہم نے اللہ سے دعا کب کی ہے جو ہمارے کام پورے ہو جائیں، ہمارے کام نکل جائیں؟ اللہ فرماتے ہیں دعا کتنی ضروری ہے۔ اللہ کے پیغمبر بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ ایک اور مقام ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہیں، خلیل اللہ جن کو اللہ نے فرمایا اللہ کا دوست کہا، اور نبیوں کے باپ ہیں، ان کی لڑی میں نبوت چلتی رہی، لیکن پھر بھی قرآن کہتا ہے ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو دعا بڑی ضروری ہے، اللہ سے مانگنا بہت ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں دعاؤں کے بغیر ہی جو ہے وہ آسانی والی زندگی گزار لوں گا۔ اللہ کے نبیوں کو بھی دعا کی ضرورت پڑی ہے، انہوں نے دعا کی۔ اللہ فرماتے ہیں ایک اور مقام سنیے، سورۃ نمل ہے، پارہ نمبر 20 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، بتاؤ تو صحیح نا، امن یجیب المضطر، کون ہے جو بے بس اور لاچار کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ کون ہے جو بے بس کی دعا کو سنتا ہے پھر قبول کرتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے؟ کون ہے جو اسے برائی سے نکالتا ہے؟ کون ہے جو اسے مشکل سے نکالتا ہے؟ کون ہے جو اسے تکلیف سے نکالتا ہے؟ فرمایا الہم اللہ،
اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے جو اسے مشکل سے نکالتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، میرا پتہ پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کتنا دور ہے، قریب ہے یا دور ہے، میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں فَإِنِّي قَرِيب، تو انہیں کہا کرو کہ میں قریب ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں قریب ہوں۔ الہ العالمین کتنا قریب، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اتنے قریب رب کو چھوڑ کر کیوں کبھی کسی در پہ رول رہا ہے، کبھی کسی در پہ ذلیل ہو رہا ہے، کبھی کسی در پہ ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ کیوں ٹھوکریں کھاتا ہے؟ اس وجہ سے تو ٹھوکریں کھاتا ہے کیونکہ تو نے اپنے قریبی رب کو چھوڑ کر دور والے کئی رب بنا لیے۔ فرمایا کبھی قریب رب سے مانگا ہوتا جو شاہ رگ سے بھی قریب ہے تو تیری ساری حاجتیں مکمل ہو جاتی۔ تو نے اپنے قریبی رب سے کبھی مانگا ہی نہیں، تو نے جھوٹے رب بنا لیے۔ تو دور جاتا ہے، کبھی ملتان جاتا ہے، کبھی سیون شریف پہ جاتا ہے، کبھی جناب سندھ جاتا ہے، کبھی راول پنڈی جاتا ہے، تیری قریب بریک ہی نہیں لگتی ہیں، تیری بریکیں ہی فیل ہو چکی ہیں۔ فرمایا قریب دیکھ، تیرے قریب ہے وہ جو تیری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، تیرے قریب ہے بالکل وہ جو تیری حاجتیں پوری کرنے والا ہے، جو تیرے کام بنانے والا ہے، جو تجھے اولاد دینے والا ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ فرمایا جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، جب بھی پکارتا ہے، جس وقت بھی پکارتا ہے، چھوٹا یا بڑا ہے، بوڑھا یا جوان ہے، مرد یا عورت ہے، جو کوئی بھی مجھے پکارتا ہے، جب بھی پکارتا ہے، آہستہ پکارتا ہے، اونچی آواز سے پکارتا ہے، جہاں بھی پکارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اجیبو، میں اس پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں، میں اس پکارنے والے کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اس لیے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کیونکہ جب سنتا میں ہوں، جواب میں دیتا ہوں، تو پھر مجھ سے پکارو، مجھ سے حاجتیں مانگو، مجھ سے ضرورتیں پوری کرواؤ، مجھے پکارو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، اور اپنے رب پر ایمان رکھو، ایمان بناؤ۔ پکارے سننے والا کون؟ حاجتیں پوری کرنے والا کون؟ داتا و دستگیر کون؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ نفع نقصان کا مالک، اولاد دینے والا، لجپال، داتا و دستگیر، ہماری پکاروں کو سننے والا۔ فرمایا ایمان بنا، ایمان بنائے گا تو پھر اسی سے مانگے گا، ہر وقت مانگے گا، اسی سے دعائیں کرے گا۔ فرمایا جب تک یہ ایمان نہیں بنے گا اس وقت تک اس سے مانگے گا نہیں، پھر نماز پڑھے گا اور نماز ختم ہوگی پہلے ہی بھاگنا شروع کر دے گا، پھر دعا کا خیال نہیں آئے گا کہ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے۔ لیکن سنیے، یہ رب کا قرآن آپ نے سنا، اب احادیث بھی سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی کتنی اہمیت قرآن میں بیان فرمائی اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمائی کہ دعا کتنی ضروری ہے، جس کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں۔ یہ ترمذی کی کتاب ہے میرے سامنے، حدیث کی کتاب ہے۔ اب میں احادیث پڑھتا ہوں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں دعا کتنی اہم ہے۔
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في الامر الا البر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تقدیر کو بدل دے۔ دعا کے علاوہ کوئی چیز، فرمایا دعا وہ ہتھیار ہے مومن کے پاس جو تقدیر کو بھی بدل دیا کرتا ہے۔ تقدیر اللہ نے جو فیصلے لکھے ہوئے ہیں نا، انسان دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ فیصلے تبدیل فرما دیتے۔ فرمایا دعا واحد وہ ہتھیار ہے۔ اور فرمایا نیکی کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کی عمر کو بڑھا دے۔ انسان جب نیکی کرتا ہے کوئی بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی عمر کے اندر برکتیں ڈال دیتا ہوں۔ میں اس کی عمر کے اندر، یہ نہیں کہ پہلے 50 سال لکھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ اس کے نیکی کرنے کی وجہ سے 60 سال کر دیں، نہیں۔ عمر بڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر جو مشکلات تھیں، جو مشکل کام تھے، اللہ تعالیٰ انہیں آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے عمر بڑھنے کا مطلب، کہ نیکی انسان کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، یہ تمام نیکیاں ہیں۔ فرمایا ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت ڈال دیتے ہیں، تمام معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ محترم اور مکرم کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک فرمایا محترم اور مکرم کام، عزت والا کام کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا۔ فرمایا یہ اللہ کے نزدیک پسند بھی ہے اللہ کو اور محترم بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال الدعاء مخ العبادہ۔ فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نماز عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، لیکن جو مغز تھا اس کو چھوڑ دیا ہیں۔ نماز تو پڑھ لی عبادت ہے، تلاوت کر لی عبادت ہے، لیکن نماز پڑھ کر سپیٹیں لگا دی، جو اس کا مغز تھا اس کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور پھر پتہ ہے آپ کو کہ مغز کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے، اسے نکالنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر جب نکل آئے، پہلے نکالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، جب نکل آئے تو پھر میں بھی کھانا ہے تو میں بھی کھانا ہے۔ تو فرمایا دعا یہ کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے۔ اور میرے دوستو ہم نے مغز کو چھوڑ دیا، باقی عبادات ہو رہی ہیں لیکن مغز کو چھوڑ دیا۔ الدعاء مخ العبادہ۔ فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وعید سنیے، جو لوگ اللہ سے نہیں نہ مانگتے، دعائیں نہیں کرتے، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے، ان کے بارے میں وعید سنیے، کتنی سخت وعید ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں بلند کرتا، اللہ فرماتے ہیں اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا غصہ۔ جس طرح کہ فرمایا نا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے نہیں مانگتے میں انہیں سیدخلون جہنم داخرین، کہاں داخل کروں گا؟ جہنم میں داخل کروں گا۔ تو جہنم میں وہی جائے گا نا جس پر اللہ کا غضب ہوگا، جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، اور جس پر اللہ کا غضب ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔
فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا، فرمایا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ، فرمایا اللہ تعالی کس کی دعا کو قبول کرتا ہے، علامت دیکھیے کس کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، فرمایا اس بندے کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے جو اپنی مشکلات اور تکالیف کے اندر اللہ کو پکارتا ہے۔ فَلْيَكْثُرْ الدُّعَاءُ فِي الرُّخَاءِ، تکلیف کے اندر دعا مانگی اللہ سے، مشکل کے اندر اللہ کو پکارا۔ فرمایا اب علامت کیا ہے کہ اللہ نے کس کی تکلیف اور مشکل میں دعا کو قبول کرنا ہے، فرمایا جو خوشحالی میں اللہ کو زیادہ پکارتا ہے، خوشحالی کے اندر اللہ سے مانگتا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ جب سارے معاملات ٹھیک ہیں، آسانیاں ہیں، تکلیف کوئی پریشانی کوئی نہیں، اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا نہیں۔ اور جب کوئی مشکل آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، گھر میں پریشانی بن گئی، پھر قاری صاحب تسی بھی دعا کرو تے فلاں بھی دعا کرے تے وظیفے بھی اسی کر دیں۔ نہیں میرے دوستو، اللہ فرماتے ہیں جو خوشحالی میں مجھے پکارتا ہے نا، جو بغیر تکلیف اور بغیر کسی لالچ سے مجھ سے مانگتا ہے، فرمایا جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی مشکلوں کو حل کرتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، چاہے خوشحالی ہو، چاہے جیسا بھی زندگی کا وقت گزر رہا ہو، فرمایا ہر حال میں اللہ سے مانگیں، ہر حال میں ہی نماز کے بعد کچھ وقت کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ایمان جو ہے وہ صالح کی، عمل صالح کی جو ہے وہ دعا کریں، خالص ایمان کی دعا کریں، خاتمہ بالایمان کی دعا کریں۔ تو اس لیے فرمایا میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور اللہ سے دعا کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت سن رہے ہیں۔ اور بھی سنیے اللہ کے پیغمبر کا فرمان، اللہ کے پیغمبر نے اور بھی فرمان جو ہے وہ پیش فرمائے ہیں کہ دعا کتنی ضروری ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک و تعالی۔ انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا، اللہ کے نبی فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ کون فرماتا ہے؟ اللہ خود کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ یبن آدم، اے ابن آدم، انک ما دعوتنی ورجوتنی، بے شک جب بھی تو مجھے پکارتا ہے اور جب تک تو مجھ سے امید لگائے بیٹھتا ہے، غفرت لک علی ما کان فیک، اللہ فرماتے ہیں تو جس حالت میں بھی ہو میں تجھے معاف کرتا رہتا ہوں، لیکن شرط کیا ہے کہ تو نے مجھ سے ہی امید لگائی ہو اور تو مجھ سے ہی مانگتا رہے۔ فرمایا جب تک تو مجھ سے امید لگائے رکھتا ہے اور مجھ سے مانگتا رہتا ہے، میں تجھے معاف کرتا رہتا ہوں، تو جو مرضی کرتا رہا میں تجھے بخشتا رہتا ہوں۔ فرمایا ولا ابالی، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، یبن آدم، اے ابن آدم، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، فرمایا آسمان کے بادلوں کے برابر تیرے گناہ کیوں نہ پہنچ جائیں، لیکن جب بھی تو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ اور آج ہم گناہ کرتے زیادہ ہیں لیکن مغفرت کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی ہے، اللہ سے بخشش بھی طلب کرنی۔ اللہ فرماتے ہیں تو جب بھی مجھ سے معافی مانگتا ہے میں تجھے بخش دیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
یا بنا آدم، یعنی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، میں تجھے معاف بھی کر دیتا ہوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، یعنی مجھے پرواہ نہیں۔ یا بنا آدم، اے ابن آدم، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین کے برابر، سبحان اللہ۔ اب یہ بات بڑی قابل غور ہے، اپنے دلوں میں اس کو بٹھائیے، عقیدے اور نظریے کی بات ہونے لگی۔ فرمایا اگر تو زمین کے برابر، زمین کے برابر، زمین کے برابر کتنی زمین ہے کسی کو اندازہ نہیں، زمین کے برابر بھی اگر تو خطائیں کرتا ہے، زمین کے برابر بھی اگر تو گناہ کر کے میرے پاس آئے گا، لیکن شرط یہ ہے ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، تو میرے ساتھ اس حال میں ملاقات کر کہ تو نے زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو، کبھی میری ذات اور صفات میں کسی میرے نبی کو، کسی میرے ولی کو، کسی قبر والے کو، میری مخلوق میں سے کسی کو بھی میری ذات و صفات میں تو نے شریک نہ کیا ہو، زمین بھر تو نے گناہ کیے ہو اور میرے پاس تو آئے قیامت کے دن، اللہ فرماتے ہیں تو نے شرک نہ کیا ہو، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ تو نے شرک نہ کیا ہو، زندگی بھر تو نے مجھ سے مانگا ہو، میرے ساتھ امید لگائی ہو، کسی اور سے نہ مانگا ہو، فرمایا میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو میرے دوستو یہی مین پوائنٹ ہے دعا کی قبولیت کا، کہ انسان جب اللہ سے مانگ رہا ہو تو ذہن میں کچھ اور نہ ہو۔ روایات میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، دیکھا کہ ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، بڑے گڑ گڑا رہا ہے، کوئی تکلیف ہوگی، کوئی مشکل ہوگی، دعا مانگ رہا ہے لیکن اس کی حاجت نہیں پوری ہو رہی، بڑا آہوزاری، آنسو جاری ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی، اگر میری طاقت میں اس کی حاجت کو پورا کرنا ہوتا تو میں ضرور اس کی حاجت کو پورا کرتا۔ یعنی دل کے اندر رحمت پیدا ہوئی ہیں، رحم پیدا ہوا کہ میں کاش میرے بس میں اس کی حاجت کو پورا کرنا ہوتا تو میں پورا کر دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل میں ابھی بات نہیں آتی اس کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر تیرے دل کے اندر جو بات آئی ہے مجھے علم ہو گیا ہے۔ فرمایا میں تجھ سے بھی زیادہ رحیم ہوں، میں تجھ سے بھی زیادہ شفیق ہوں، میری رحمت تجھ سے زیادہ ہے، میری شفقت تجھ سے زیادہ ہے، لیکن میں اس کی حاجت کو کیوں نہیں پورا کر رہا؟ میں کر بھی سکتا ہوں، طاقتوں والا ہوں، حاجت روا ہوں، حاجت پوری کر سکتا ہوں، لیکن میں کیوں نہیں کر رہا میرے پیغمبر؟ سنیے پھر، اس لیے کہ یہ مانگ تو مجھ سے رہا ہے لیکن اس کا دل اس کی بکریوں کے پاس ہے۔ اس کا دل کہاں ہے؟ اس کی بکریوں کے پاس ہے۔ ایک بکری بیچوں گا اپنی حاجت پوری کر لوں گا؟ فرمایا نہیں، جب دعا مانگنی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے جس کے اندر اخلاص ہو، پھر اس وقت نظریہ یہ ہو کہ میرے سامنے صرف ایک اللہ ہے جس سے میں مانگ رہا ہوں، کوئی کاروبار، کوئی پیسہ، کوئی انسان، فرمایا اس وقت ذہن میں نہ ہو پھر۔ اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے مانگ بھی رہے ہوتے ہیں اور ذہن کہاں ہوتا ہے کہ فلاں صاحب ثروت ہے، فلاں جو ہے وہ اس کے پاس پیسہ ہے تو اس سے جا کر کہوں گا یار یہ میری حاجت ہے تو میری کوئی مدد کر دے، اور ادھر سے اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں۔ تو فرمایا دل جو ہے نا، دل اللہ نے ایک ہی بنایا ہے تو اس وقت دل کا تعلق بھی ایک کے ساتھ ہونا چاہیے، دو طرف نہ کال ملائی ہو، پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میرے دوستو، آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دعا کی اہمیت سن لی، اس لیے اب نماز پڑھ کر سپیڈ لگائیں گے، بھاگیں گے یا بیٹھ کر دعا مانگیں گے؟ اپنے لیے مانگنی ہے، میرے لیے تو نہیں مانگنی۔
میں نے مانگنی ہے تو میں نے اپنے لیے مانگنی ہے، آپ نے مانگنی ہے تو اپنے لیے مانگنی ہے، اپنی اولاد کے لیے مانگا کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، آج شکایتیں تو سب کرتے ہیں، قاری صاحب ہماری اولاد نافرمان ہے، یہ ہو گیا، کوئی وظیفہ بتا دیں، یہ کر دیں، دعا کریں۔ میرے دوستو یاد رکھیے، اللہ کے پیغمبر نے چند افراد کا ذکر فرمایا کہ کن کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ فرمایا مظلوم بندہ جو ہوتا ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں، وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا مسافر ہے، بندہ سفر کر رہا ہے، رستے میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے، موبائل بھی نہیں ہے پاس اور رستہ بھی بھول گیا ہے، اور پھر مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشان ہے۔ فرمایا اس پریشانی کے عالم میں وہ مسافر جو دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ اور فرمایا والدین جو دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی رد نہیں کرتے، اسے بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کے حق میں خود والدین دعا کیا کریں کہ یا اللہ میری اولاد کو فرما بردار بنا۔ جتنی آپ کی دعا اولاد کی حق میں قبول ہوگی، اتنی کسی اور کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے دوستو بیٹھا کریں، دعائیں کیا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ جتنا مانگیں گے اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھ سے اپنی حاجت کوئی مانگے، مجھ سے کوئی اپنی ضرورت پوری کروائے، مجھ سے دعا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسے بندے کو پسند کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں کہ نہیں بننا چاہتے؟ تو پھر یہ میرے دوستو دعا مانگنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھ نصیب فرمائے۔